بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے عظیم بادشاہ اور نبی کے بارے میں جانیں گے کہ جن کو اللہ پاک نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کہ اس سے پہلے کسی کو نہ ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملی۔ ایسا عظیم السلطنت بادشاہ کہ جس کی بادشاہت صرف انسانوں پر ہی نہیں، چرند پرند، ہوا، حشرات اور جنات پر بھی تھی۔ اللہ پاک نے ان سب مخلوقات کو ان کے تابع فرما دیا تھا، سب سے بڑھ کر آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان بادشاہ اور صاحب معجزات نبی کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک معجزے کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بے شمار کارنامے اور نبوت کے بے شمار معجزات موجود ہیں جن کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے آج ہم حضرت سلیمان کی جنات پر حکومت کے بارے میں جانیں گے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ایک ایک کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور آپ کی سلطنت میں ہونے والے واقعات پر بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو نہایت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے اور بر وقت پہنچ سکے۔ اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں اور معجزات عطا فرمائے۔ سورہ نمل آیت نمبر 16 میں ہے، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، کہنے لگے، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک بالکل بے شک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا۔ آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کے پاس نہ ہو سکی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا الہ العالمین، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ کی مرضی ہوتی نرمی سے آپ کو پہنچا دیتی، اور طاقتور جنوں کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ چند آیات کے تراجم تھے جو کہ آپ کی گوش گزار کیے۔ اب آگے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں ہوا کو ان کے تابع کیا گیا۔ تمام مخلوقات، چرند پرند کی بولیاں آپ سمجھتے تھے، تمام مخلوقات آپ کے تابع تھے۔ ہوا آپ کا تخت اپنے دوش پر لیے پھرتی تھی، جہاں آپ جاتے وہیں آپ کو نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ کی مرضی ہوتی نرمی سے آپ کو پہنچا دیتی، اور طاقتور جنوں کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا۔ ہر عمارت بنانے والے کو، غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام عام انسان کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ بھی آپ جنوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ سے سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں خلل ڈالتے یا دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر اختیار دے دیا، یعنی ان جنات پر اختیار دے دیا، اور فرمایا کہ انہیں سزا دیں یا جزا دیں، کچھ روک نہیں۔ اس معجزے کے علاوہ اللہ پاک نے آپ کو دیگر معجزات سے بھی نوازا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82 میں فرمان الہی ہے کہ اس طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے، اور وہ اس کے سوا بھی بہت سے کام
کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو جنات سے منسوب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نے ان سے جنگ فرمائی۔ تو جب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے تو وہ اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ وہ دور ایک عجیب دور تھا۔ لوگ جنات اور کالا جادو پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند، ہوا، جنات کو ان کے ماتحت کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جہاں کہیں بھی کفر، نفرت اور انسانوں پر ظلم دیکھتے تھے، آ کر اپنے معجزات دکھاتے اور یوں انسان آپ کو اللہ کا نبی مان کر صحیح راستے پر آ جاتے تھے۔ اگر کوئی جن انسانوں کے کسی گروہ پر حملہ کرتا، انہیں نقصان پہنچاتا، تو آپ علیہ السلام ان جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے اور فضا آپ کا تخت اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی تھی، جس کا اعلان اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورۃ صاد آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے کہ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت اور فرما بردار کر دیا، پس آپ جہاں چاہتے یہ نرمی سے آپ کو وہاں پہنچا دیتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ہوا کو جیسا چاہتے حکم دیتے وہ تعمیل کرتی، اور اس طرح آپ 1 ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ یہ آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی کہ آپ فضا میں بھی پرواز کر سکتے تھے۔ آپ آسمانوں میں پرواز کرتے تھے، تو ویسے ہی آپ آسمان میں پرواز کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک جن آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، زمین پر بابل کے پاس جنات کا ایک گروہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے۔ وہاں کے جن انسانوں میں حلول کر جاتے ہیں اور پھر انسانوں کو تکلیف دے کر یہ منواتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، یوں انسان بھی صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو آپ اپنے تخت کو بابل کی طرف موڑتے ہیں اور اس گروہ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے متکبر، اے تکبر میں رہنے والو، اللہ سے ڈرو۔ وہ جنات کا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے ناواقف تھا۔ ان میں سے ایک جن لعاب کہنے لگا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اور اس کے قبائل کے کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمیں قید کر کے دکھا۔ تو پھر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنا عصا ان جنات کی طرف موڑتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک عجیب طوفان اٹھتا ہے اور زمین کو چیر کر لوہا نکلتا ہے اور زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ زنجیریں ہر جن کی گردنوں میں آ پڑتی ہیں اور وہ تمام کے تمام جن زمین بوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ کون ہیں؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں اور اللہ نے مجھے اس زمین پر امن و سلامتی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے گروہ جن، خبردار ہو جاؤ، اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فی النار کر دے گا۔ یوں وہ سارا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے اور پھر سب کے سب اللہ کی زمین پر امن و سکون اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کسی بھی اللہ کے بندے کو تکلیف نہیں دیں گے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اپنی خاص رحمت اور طاقت سے نواز دے، وہ ہر دعا کو سننے والا اور سب پر کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اس پورے جہاں پر اپنا کرم فرما اور سب انسانوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ تھا وہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معرکے کا جو کہ جنات کے ساتھ ہوا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔